اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین معجل فرجہم۔ ہمارا درس اور گفتگو ہے سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 12 کے سلسلے میں، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، بہت سارے ظنون سے پرہیز کرو، اس لیے کہ بعض ظن جو ہیں وہ گناہ ہیں، اور تجسس مت کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ تم میں ایک دوسرے کی کوئی غیبت کرے۔ کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، بس تم اس سے کراہیت کرتے ہو، تم یہ دوست اس چیز کو دوست نہیں رکھتے بلکہ اس سے کراہیت کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو آج ہماری گفتگو غیبت کے سلسلے میں ہے۔ نمبر 3، غیبت۔ غیبت گناہان اعظم، غیبت بڑے گناہوں میں سے ایک ہے، گناہان کبیرہ میں سے ایک ہے۔ گفتیم سرمایہ بزرگ انسان درجی حیثیت و آبرو و شخصیت اوست۔ ہم اس بات کو کہہ چکے ہیں گزشتہ دروس میں، چونکہ کافی دن سے اور اسی موضوع پر درس چل رہا ہے، اس آیت شریفہ کے ذیل میں چل رہا ہے، اور ان دو آیتوں میں نے آیت نمبر 11 اور 12 میں بہت سی چیزوں کو منع کیا گیا ہے۔ ان میں سے مثلا تجسس ہے اور غیبت ہے، استہزاء، جن میں سے استہزاء، سوء ظن اور تجسس اور غیبت، اس طرح کی یعنی اسی عنوان سے یعنی دروس یہ ان آیات کے ذیل میں چل رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ چکے اس بات کو، یہ بات گزر گئی ہے، ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ انسان کا بزرگ ترین سرمایہ جو ہے وہ اس کی حیثیت اور آبرو ہے۔ انسان کی شخصیت، حیثیت اور آبرو، یہ انسان کی زندگی کا ایک بڑا سرمایہ ہوتا ہے، کہ جو انسان کو یعنی بنانے میں تو جس کو بہت ٹائم لگتا ہے، صحیح، جس کو بنانے میں باقاعدہ ٹائم لگتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان کی شخصیت کوئی ایک دم ہی بن جائے گی یا ایک دم وہ بہت عزت دار عزیز ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اس کو انسان بناتا ہے، اور اگر انسان کی عزت نہیں ہے، انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہ ہو، تو پھر بیکار ہے اس کی زندگی۔ بلکہ انسان کی حیثیت اور اس کی شخصیت، اس کی آبرو، اس کی عزت، یہ اس کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے، صحیح ہے۔ وہ ہر چیز عمرہ بخطر بے اندازت، اور وہ ہر چیز کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ مانند اونست کہ جان او را بخطر انداختے، انسان ہر چیز کو دیتا ہے، یہاں تک کہ چاہے جان بھی خطرے میں پڑ جائے، لیکن عزت کو انسان جو ہے وہ بچا کے رکھتا ہے، اور عزت کی حفاظت کرتا ہے، اور عزت کے لیے جان کو بھی یعنی پیش کر دیتا ہے کہ عزت نہیں جانی چاہیے، بہت اہم شے ہے۔ حتیٰ کہ امام علیہ السلام، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہے کہ ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے،
ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. یعنی انسان اپنی عزت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے، اور اس کی جو عزت ہے وہ کہیں زیادہ عزیز ہے اگر وہ ذلت کی زندگی گزارے. اس سے بہتر ہے کہ انسان عزت کی موت دنیا سے چلا جائے، وہ بہتر ہے نہ کہ ذلت کی زندگی گزارے. کیونکہ ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ جینا کوئی جینا نہیں ہے، اس سے بہتر تو موت ہے. امام علیہ السلام نے میدان کربلا میں کیا فرمایا؟ ہیہات من الذلہ، اے ذلت و رسوائی ہم سے دور ہو جا. یعنی ذلت ہمارے پاس آ ہی نہیں سکتی، رسوائی ہمارے پاس نہیں آ سکتی، ذلت ہم سے بہت دور ہے. تو یعنی انسان کے لیے اس کی زندگی کا بہترین سرمایہ اور بڑا سرمایہ اور عظیم ترین سرمایہ اس کی عزت ہے، اس کی حیثیت ہے. بلکہ گاہے ترور شخص مہم پر محسوب میں شود، کبھی کبھی جو ہے وہ انسان کی شخصیت اس کے شخص سے زیادہ مہم ہوتی ہے. وہی کہ انسان اپنی زندگی کو قربان کر دیتا ہے عزت کے لیے، شخصیت کے لیے. یعنی شخصیت جو ہے وہ شخص سے زیادہ بلند ہوتی ہے. انسان اپنی شخصیت کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی اہمیت کے لیے جو ہے اپنی جان کو بھی پیش کر دیتا ہے. انجاز کے گناہ کے گاہے گناہ اون از قتل نفس نیز سنگین تراست. اور اسی لیے جو ہے وہ کبھی کبھی جو ہے وہ یعنی انسان کی شخصیت کا قتل کرنا خود شخص کے قتل سے زیادہ گنہگار ہو جاتا ہے، بڑا گناہ ہو جاتا ہے. کہ گاہے گناہ ان از قتل نفس نیز سنگین تراست، یعنی انسان کا یعنی اس کی شخصیت کا قتل کرنا جو ہے خود شخص کے قتل کرنے سے زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی انسان کی شخصیت جو ہے وہ اس کے شخص سے عظیم ہے. آپ کسی کو قتل کرو، ہو سکتا ہے اتنا زیادہ وہ نہ ہو، یعنی لیکن اس کی شخصیت کو پامال کر دے، کوئی اس کی شخصیت کو قتل کر دے. کیسے؟ اتہام لگا کے ایک انسان عزیز ہے، عزت دار ہے، مومن ہے، شریف ہے، اس کو کوئی مثلا جو ہے وہ الاعوذ باللہ خدا نہ کرے مثلا جو ہے چوری کا الزام آ جائے، کوئی کہے جھوٹ بولتے اس کے خلاف پروپیگنڈا چلاتے اذلنا اللہ جمیعہ کہ شراب پیتا ہے، یا اور دیگر گناہ جو ایسے ہیں جو جن کے وہ نزدیک بھی نہیں جاتا. تو شرابی کی کوئی عزت ہوتی ہے معاشرے میں، چور کی کوئی عزت ہوتی ہے معاشرے میں، یا کوئی جھوٹ کی نسبت اس کی طرف دینے لگے تو یہ کیا ہے؟ اس کو قتل نہیں کر رہا ہے کوئی اس شخص کو جو مومن ہے، بلکہ اس کی شخصیت کا قتل کیا جا رہا ہے. اس کی شخصیت کا قتل کیا جا رہا ہے، اس کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، اس کی اہمیت کو پامال کیا جا رہا ہے. صحیح ہے. اچھے خاصے انسان کو جھوٹا کہنے لگے، مومن آدمی کو، شریف انسان کو جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کے بارے میں کوئی جھوٹ کی شہرت دے دے، اس کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے لگے، تو ایسے کیا ہوتا ہے؟ گویا وہ قتل ہو جاتا ہے مثلا، لیکن حقیقت میں اس کی جان موجود ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے. صحیح ہے، لیکن اس کی شخصیت قتل ہو گئی، ختم ہو گئی. لہذا انسان اپنی شخصیت کو بچانے کے لیے کبھی جان بھی پیش کر دیتا ہے. صحیح ہے. اور جان اس کی کو وہ اپنی اہم نہیں مانتا، بلکہ شخصیت اور عزت کو اہم مانتا ہے. اور عزت جو ہے وہ انسان کی زندگی کا بہت عظیم سرمایہ ہے. اس انسان کی زندگی کا عزت عظیم سرمایہ ہے، اور اس کے مقابل کوئی دوسری چیز نہیں ہے. عظیم سرمایہ ہے عزت. اگر عزت نہیں ہے تو پھر زندگی بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اور عزت کے بغیر دنیا رہنا، زندہ رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا. لہذا انسان کو سب سے زندگی کا جو بہترین سرمایہ ہے وہ عزت ہے. اور عزت کیسے مل سکتی ہے انسان کو؟ وہ اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری اور اس کے اوامر و نہی پر نواہی میں اس کی اطاعت کرنا. اللہ جس چیز کو کہہ رہا ہے، امر دے رہا ہے، اس کو انجام دینا، اور جس سے منع کر رہا ہے اس سے رک جانا. اللہ کی اطاعت اور پیروی، اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی، اس کے نمائندوں کی اطاعت اور پیروی جو ہے انسان کو عزیز بناتی ہے. اور سب سے بہترین سمجھ، اس کے بعد اگر کوئی کچھ بھی کرے اس کو اس کی عزت کو پامال نہیں کر سکتا. یعنی عزت دار کون ہے؟ اللہ عز و جل نے جیسے خود فرمایا ہے قرآن کریم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے. یعنی یزید اللعین نے بعد شہادت امام حسین علیہ السلام کیا چاہا تھا؟
اہل بیت علیہ السلام کو اسیر کر کے کیا چاہتا وہ؟ ان کی اعانت کرنا، ان کی شخصیت کا قتل کرنا، ان کو رسوا کرنا. لیکن اللہ نے ان کو کس قدر عزیز بنایا، اور اللہ نے ان کو کس عزت سے نوازا، اور ایسی عزت دنیا میں کسی کو نہیں ملتی جیسی عزت واقعاً کربلا والوں کے لیے ہے. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے خاندان کی عزت ہے، ان کی بیٹے امام سجاد کی عزت ہے، یا ان کی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عزت ہے، اور باقی جو خواتین اور اہل بیت کے افراد جو اسیر تھے، جن میں پیش امام سجاد علیہ السلام مثلا صحیح، اور یہ خود امام حسین علیہ السلام کی عزت اور احترام دنیا میں کس قدر ہے. جبکہ اس نے اس گندی حرکت کو انجام دے کے کیا چاہتا کہ ان کو رسوا کر دوں، ذلیل کروں، اور لوگوں کے سامنے ان کی شخصیت کر. لیکن اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ العزت ولرسولہ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے عزت ہے. عزت مومنین کے لیے ہے. اور دوسرے منتشا منتشا، یزید کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اسلام کے مثلا جو ہے شخصیت کو پامال کر دے، ان کی لاش کو پامال کر سکتا ہے، وہ نجس، وہ خبیث، وہ ذلیل، لیکن نہیں کر سکتا، کیونکہ وللہ رسولہ وللمؤمنین. اور اس کے بعد دوسرے مقام سورہ مبارکہ میں تعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ ہی عزت دینے والا ہے اور اللہ ہی ذلیل کرنے والا ہے. تو اللہ جسے عزت دے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے؟ اور امام علیہ السلام نے اپنا سب کچھ اللہ عز و جل کی راہ میں قربان کیا، سب کچھ پیش کیا. تو اللہ عز و جل نے اس قدر عزت دی امام علیہ السلام کو اور آپ کے خاندان کو، آپ کے گھر والوں کو، کہ آج دنیا کا کوئی اجتماع اس کے مقابلے کا اجتماع نہیں ہے جو امام علیہ السلام کے روزے مبارک پہ ہوتا ہے. اس سے بڑا اجتماع دنیا کا کسی مذہب کا، مذہبی سیاسی کوئی اجتماع اس سے بڑا نہیں ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میں، ورنہ جہاں پوری دنیا جو ہے وہ یعنی محتاج ہوگی، سمجھے، حاجت مند ہوگی، پریشان ہوگی، وہاں اہل بیت علیہ السلام انسانوں اور مومنین کی شفاعت کرتے ہوئے ہوں گے. ان کا مقام تو بہت بلند ہے. ایک چھوٹی جھلک ہے دنیاوی اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں کہ جس کو یکو تنہا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا تھا، جس کے فیملی اور خاندان اور گھر والوں، خواتین، بچوں کو اسیر کیا گیا تھا، وہی شخصیت اور وہی ذات جو ہے وہ انسانوں کے بالخصوص مومنین کے دلوں اور کعبہ بنی ہوئی ہے. یعنی لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہاں کرتے ہیں. سید شہداء اور آپ کے ساتھ جو شہداء اور آپ کے ساتھ جو شہید ہوئے ہیں شخصیات اور اہم شخصیات، ان سب کو جا کے سلام کرتے ہیں، ان کو سلامی دیتے ہیں، ان کے روزے کی زیارت کرتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں. تو یعنی کتنا دنیا کا کوئی اجتماع اس سے بڑا اجتماع نہیں ہے. دنیا کا کوئی اجتماع اس سے بڑا اجتماع نہیں ہے. یعنی پورے سال جو لوگ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، وہ تو الگ چھوڑی، وہ تو رکھی ایک طرف، وہ نہیں. صرف جو ایام اربعین میں جو ہوتا ہے، اربعین کے زمانے میں جو اجتماع ہوتا ہے، اور سال میں تو کروڑوں لوگ الگ سے جاتے ہیں، تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو صرف اربعین کے زمانے میں لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کو دیکھیے اتنا بڑا اجتماع کہیں نہیں ہے. یعنی لبیک یا حسین کی آوازیں اور لبیک یا حسین کے نعرے کس قدر بند ہوتے ہیں. تو بہرحال عزت جو ہے وہ سب سے عظیم سرمایہ ہے. اور اسی لیے سید الشہداء امام علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ایک آواز بلند کی تھی، ہیہات من الذلہ، اے ذلت و رسوائی ہم سے دور ہو جا، تو ہمارے نزدیک نہیں آ سکتی. اور امام نے فرمایا کہ الحیات مع الذل الموت مع العز خیر من الحیات مع الذل. یعنی عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. الموت مع العز خیر من الحیات مع الذل، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، افضل ہے. مضمون یعنی فرمان علیہ السلام کے فرمان کے مضمون ہے کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. تو عزت انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے اور سب سے عظیم تر سرمایہ ہے. لہذا اگر کوئی کسی شخصیت کو پامال کرے
تو یہ بہت سخت گناہ ہے اور بڑا گناہ ہے. تو لہذا یہ فلسفہ تحریم غیبت کی نسل کہ انسان بزرگ برباد نہ رہا. غیبت کے حرام ہونے کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے، غیبت کے حرام ہونے کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ تاکہ ایک مومن کی، ایک انسان کی عزت برباد نہ ہو، اس کی عزت پامال نہ ہو، کیونکہ غیبت سے انسان کی عزت پامال ہوتی ہے. وہ حرمت اشخاص درہم نہ شکل، اور لوگوں کی عزت جو ہے وہ برباد نہ ہو. وہ انہارا دار نظم، اور ان کی عزت جو ہے وہ لچکدار نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے. وہی مطلب یہ ہے کہ اسلام عمرہ اہمیت بسیار تلقی میں کنان، اور یہی مطلب ہے اس کا، اور یہی کہ اسلام جو ہے وہ یہی وجہ ہے، سبب ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسان کی عزت کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، انسان کی عزت کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے. اور غیبت جو ہے ان اشیاء میں سے ہے یا ان چیزوں میں سے ہے جو انسان کی، مومن کی عزت کو برباد کرتی ہے. اور اللہ نہیں چاہتا کہ کسی انسان کی عزت برباد ہو، کسی مومن کی عزت ختم ہو، کسی مومن کی شخصیت کا قتل ہو. اللہ عز و جل بالکل ایسا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ عزت سے رہیں، عزت دار رہیں. اور غیبت جو ہے وہ عزت کو نابود کرنے کا ایک ذریعہ ہے. لہذا اللہ عز و جل نے غیبت کو حرام رکھا. جہاں غیبت کی حرمت کے حرام فلسفے ہیں، غیبت کے حرام ہونے کے اور فلسفے ہیں، وہیں پر ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ یہ انسان کی عزت کو ختم کر دیتی ہے. نکتفی اللہ تعالی مقدار، باقی انشاءاللہ غزن سے جی. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ.